يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل شأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا. انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. لیکن جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے اس دنیا میں، اللہ نے ان کی نبوتوں اور ان کی رسالتوں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو آخری جو شریعت ہے، آخری جو دین ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، شریعت اسلامیہ یا دین اسلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سابقہ ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے پاس کوئی دین پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو وہ دین اسلام ہے. لیکن آج ہم اپنے دور میں، خصوصاً اس ملک میں، کچھ نوجوانوں کو اور کچھ افراد کو دیکھتے ہیں کہ دین سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ارتداد کے فتنے کا شکار ہو کر اس دین کو انہوں نے ترک کر دیا ہے. دین بیزاری جو پائی جاتی ہے یا ارتداد کی جو لہر ہے، یہ دراصل اسلام کو نہ جاننے، نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے. اگر وہ اسلام کو جانتے، اسلام کی کما حقہ معرفت ان کے پاس ہوتی، تو کبھی وہ پسند نہیں کرتے کہ اس دین کو ترک کرے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے. کبھی یہ سوچ، کبھی یہ خیال ان کے دل اور دماغ میں نہ آتا. یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، جس کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو کر دین اسلام کو چھوڑ دیا اور کسی اور دین کو اختیار کر لیا. میرے دوستو،
دین اسلام وہ دین ہے کہ اس دین کا دیگر ادیان سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دین پائے جاتے ہیں وہ باطل ہے، یہ سچائی ہے اور اس کے علاوہ جو دین پائے جاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس دین کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزیز سابق میں رکھا تھا، آج بھی اگر مسلمان عزیز ہے تو محض دین اسلام کی وجہ سے۔ ان کی عزت، ان کا وقار ان کے لباس سے نہیں، ان کی عزت، ان کا وقار زمین اور جائیداد سے نہیں، ان کی عزت اور ان کا وقار دنیا کے مال و متاع سے نہیں، بلکہ ان کی عزت اور ان کا وقار دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ دین کو اختیار کر لیں تو عزیز رہیں گے، اگر انہوں نے دین کو ترک کر دیا تو ذلیل ہو جائیں گے، بلکہ دیگر اقوام ان پر غلبہ پالیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی شام کے سفر میں تھے، جا رہے تھے، شام پہنچنے سے پہلے انہیں ایک نہر عبور کرنی تھی، ایک نہر پار کرنی تھی۔ نہر پار کرنے کے لیے اونٹ پر سوار تھے، اونٹ سے نیچے اترتے اور اپنے جیتوں کو، اپنے چپلوں کو نکال کر اپنے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے بسا اوقات ضرورت پیش آنے پر اپنے جوتے اور چپلوں کو نکال کر لاٹھی میں یا ڈنڈے میں لٹکا لیتے ہیں اور اس لاٹھی یا ڈنڈے کو کندھے پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ عام ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اونٹ سے نیچے اترے، اپنے جوتے اور چپلوں کو نکالا، لاٹھی میں لٹکا دیا اور اس لاٹھی کو اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی امیر المومنین کے اس عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں اَأَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ امیر المومنین، کہ امیر المومنین آپ یہ کرنے لگے، یہ کام آپ نے اختیار کیا جبکہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اگر شام کے لوگوں نے اس حالت میں آپ کو دیکھ لیا تو کہیں آپ کا وقار گھٹ نہ جائے، آپ کی عزت میں کمی نہ آ جائے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے سنے تو فرمایا اَوَغَيْرُكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، کہ ابو عبیدہ اگر یہ کلمات، یہ الفاظ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہے ہوتے تو اس کو میں عبرت کا نشان بنا دیتا، سزا دیتا، لیکن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہو، اس لیے میں سزا نہیں دیتا۔ اس کے بعد اپنا مشہور جملہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ اے ابو عبیدہ، ہم عزیز ہیں، ہم محترم ہیں، ہمارا وقار ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور میں ہم نے عزت تلاش کیا تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، ذلت کے دلدل میں ہم گر جائیں گے، ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور میں اگر ہم نے عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، مسلمان عزیز ہوتا ہے جب تک دین اس کے پاس باقی ہے، دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسلام پر عمل کرنے والا ہے، تب تک وہ عزیز ہے۔ جب اسلام کو چھوڑ دے،
دیگر چیزوں میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، اللہ ذلیل اور خوار کر دے گا اور دوسری اقوام کو اس پر مسلط کر دے گا۔ رب کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، دنیا میں عزت اگر کسی کو ملے گی تو وہ اللہ کو ہے، رسول کو ہے، اور عزت مومنوں کی ہے۔ اگر ایمان کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ان سے عزت کا جو لقب عطا کیا ہے اس کو چھین لے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ دین اسلام ہے جو سارے جامع کمالات، جامع محاسن، جامع خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جتنی خوبیاں اسلام میں پائی جاتی ہیں اتنی خوبیاں، اتنی اچھائیاں، اتنے محاسن، اتنے کمالات کسی اور دین میں نہیں پائے جاتے۔ اگر جان لے مسلمان تو اسلام کو، دین کو اپنی جان سے عزیز، اپنی جان سے محبوب بنا لے گا، دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن اسلام کو ترک نہیں کرے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ سابقہ ساری شریعتوں کا یہ نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے، سارے محاسن اور ساری خوبیوں کو اللہ نے اس میں سمو دیا ہے، پرو دیا ہے۔ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دور خلافت کا واقعہ کہ مصلی پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور روم کا ایک کسان اچانک داخل ہوتا ہے، اونچی زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اونچی زبان سے کلمے کا اعتراف کرتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، اس سے سوال کیا، پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے سوال کیا، پوچھا لہذا سبب، کیا تمہارے اسلام لانے کا کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو آدمی کہنے لگا کہ ہاں میرے اسلام لانے کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، میں اپنے گھر میں تھا اور گھر کے بالکل پاس میں نے مسلمان قیدی کو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کو سنا، وہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، ایک آیت تلاوت کر رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وہ دیہاتی کہتا ہے، کسان کہتا ہے، قرأت التوراۃ والانجیل والزبور، کہ میں نے تورات کو پڑھ لیا ہے، میں نے انجیل کا مطالعہ کیا، میں نے زبور کا مطالعہ کیا، سابقہ کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، لیکن سابقہ کتابوں کے محاسن اور کمالات کو اللہ نے اس ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے ان کتابوں کے خلاصے کو بیان کر دیا ہے، اتنی جامع آیت کہ سابقہ کتابوں کی ساری تعلیمات کو اللہ نے اس ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے۔ کہا تم نے کیا سمجھا اس آیت سے؟ دیہاتی جواب دیتا ہے، کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے یعنی فرائض کو بجا لائے۔ فرائض ہیں 5 اوقات کے نماز، فرائض ہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنا، فرائض ہیں صاحب نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنا، فرائض میں شامل ہے حج کرنا۔ جتنے فریضے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں فرائض کو ادا کرتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ورسولہ، رسول کی اطاعت کرتا ہے، سنتوں کو بجا لاتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، پچھلی زندگی میں اگر اس نے کچھ گناہ کے کام کر لیے، اللہ سے خشیت، اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے۔ وَيَتَّقِهِ، اگلی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، فرائض کو ادا کر لیا، سنتوں کا اہتمام کر لیا،
پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے ان پر توبہ کر لیا، اگلی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں داخلہ دے کر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ایک آیت میں اللہ نے انسان کی زندگی کے اعمال کو سمیٹ دیا، ایک آیت پر عمل کر لے اس کے لیے کامیابی مقدر ہے، کامیابی یقینی۔ سارے محاسن، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں رکھی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اسلام کی سب سے بڑی خوبی، دنیا میں آج انسان اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، چین حاصل کرنا چاہتا ہے، اطمینان کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، تو یہ سکون، یہ اطمینان، یہ چین انسان کو اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کر لیں، آپ جائزہ لے لیں، نئے سال کی آمد ہے، اور یہ بھی اسلامی سال نہیں، میلادی سال۔ عیسائی اغیار بہت سارا اہتمام کرتے ہیں سکون پانے کے لیے، رات میں جاگنا، آتش بازی کا اہتمام کرنا، گپ شپ کرنا، مرد اور عورتوں کا اختلاط، شراب نوشی کرنا، گانے بجانے میں اپنے آپ کو مست رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ ان چیزوں سے انسان کو سکون مل جائے گا، لذت حاصل ہو جائے گی، چین اور اطمینان آ جائے گا۔ میرے دوستو، بہت سارے مسلمان اغیار کی تقلید کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اگر اطمینان چاہتے ہو، خصوصاً نوجوان، تو آؤ شریعت پر عمل کر لو، دیکھ لو جو سکون، جو چین، جو اطمینان تمہیں یہاں ملے گا، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی عادت میں، کسی بھی اطوار میں یہ چین، یہ سکون، یہ اطمینان نصیب نہیں ہوگا جو اسلام تم کو عطا کرتا ہے، اسلام تم کو دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ناچ گانے سے انسان کو اطمینان مل جائے گا، مال اور دولت سے انسان چین اور سکون کو خرید لے گا۔ اسلام تو ضابطہ دیتا ہے، ضابطہ بتاتا ہے کہ چین کیا ہے، سکون کیا ہے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے دنیا میں ایک جنت بنائی، اللہ نے دنیا میں ایک جنت بنائی ہے، تو دنیا کی اس جنت میں داخل نہ ہو وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں ایک جنت بنائی ہے، جو دنیا کی جنت کو پا نہ سکے، حاصل نہ کر سکے، آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہا کہ دنیا کی یہ جنت اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو دنیا کی اس جنت سے معمور نہ کرے، آباد نہ کرے، سکون حاصل نہ کرے، وہ آخرت کی جنت کو نہیں پائے گا۔ قرآن میں رب کریم نے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کا چین، دلوں کا سکون رب کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے۔ ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو علم الملوک ما نحن فيه لجادلونا علیہ بالسیوف، اللہ نے جو اطمینان، جو چین، جو سکون عبادت کی وجہ سے عطا کیا ہے، ہم کو دیا ہے، اگر کسی دنیا کے وزیر کو، بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کس قسم کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس چین کو حاصل کرنے کے لیے
تلوار لے کر بادشاہ جنگ کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ یہ چین دے دو، یہ چین ہمیں عطا کر دو، ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، یہ جنگ و جدال سے نہیں ملتا، یہ جھگڑے سے نہیں ملتا، یہ دولت سے نہیں ملتا، دنیا پر اترانے سے نہیں ملتا، یہ چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ سے قریب ہونے سے ملتا ہے، اللہ کی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے اتنا سکون، اتنا چین عطا کرتا ہے کہ وہ چین، وہ سکون دنیا کے کسی انسان کو میسر نہیں ہو سکتا۔ اسلام ضابطہ دیتا ہے چین کا اور سکون کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سرابہ معافی فی جسدہ عنده قوت یوم کأنہ حیزت لہ الدنیا بحذافیر۔ مسلمانوں، تم چین رات میں پانا چاہتے ہو، چین شراب میں پانا چاہتے ہو، چین گپ شپ میں پانا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آؤ چین کا، سکون کا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ چین کہاں ملتا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، من اصبح منکم آمنا فی سرابہ، جو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ صبح میں اطمینان کے ساتھ صبح کرتا ہے، بیوی بچوں میں، گھر میں کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر میں ہے، صبح میں اطمینان کے ساتھ، معافی فی جسدہ، اللہ نے بیماریوں سے دور کر کے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، عافیت عطا کی ہے۔ عندہ قوت یوم، ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں، سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ نے گویا کہ تمہارے قدموں میں دنیا کو جمع کر دیا ہے۔ جو اپنے اہل و عیال میں اطمینان کے ساتھ صبح کرتا ہے، بیماریوں سے دور ہے، عافیت میں ہے، سلامتی میں ہے، ایک دن کا اس کے پاس کھانا، غذا کا سامان پایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی دولت کو اس کے قدموں میں جمع کر دیا ہے۔ یہ دولت ہے اپنے گھر میں صبح کرنے کی، یہ دولت ہے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی، یہ دولت ہے بیماریوں سے دور رہنے کی، یہ دولت ہے ایک وقت کے غذا پانے کی۔ میرے دوستو، دولت یہ نہیں کہ رات میں نکل جائے، گپ شپ کرے، دوستوں کے ساتھ رات گزار رہے، شراب میں مست رہے، گانے بجانے میں مست رہے، یہ تو غیروں کی تشبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، انہی میں شامل کیا جائے گا۔ غیر شعوری طور پر خطوہ خطوہ، قدم بقدم انسان عادتوں میں ان سے قریب ہوتے جائے گا، یہاں تک کہ آخری نتیجہ مرتد ہو کر شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا۔ ایک بارگی نہیں ہوگا، بلکہ قدم بقدم ان کی عادتوں کو اپناتے جائے گا۔ یہ سال نو پہ جشن منانا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام لباس کے معاملے میں بھی غیروں کے اطوار، غیروں کی عادتوں کو اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری شکل و شباہت میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا بسا اوقات باطنی طور پر ان کی مشابہت اختیار کرنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، آپ کوئی فوجی لباس انہیں پہنا دیں تو فوجیوں کی جو عادات ہوتی ہیں، جو حرکات ہوتے ہیں، وہ ان کو اختیار کرتا ہے۔ جیسا لباس آپ اپنے بچوں کو پہنائیں گے وہ ان کی عادتیں، ان کے اطوار، ان کی نقل کرنے لگتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیروں کی عادتوں کو اگر تم نے اپنایا، اختیار کیا، تو ان کی عادتیں، ان کے اطوار
گویا کہ اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ اخیر میں تم دین کو ترک کر دو گے، ان کے دین کو تم اختیار کر لو گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. سال نو کا جشن مناتے ہوئے رات گزارنا، عشاء کے بعد بیدار رہنا. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں باب باندھتے ہیں کہ اگر رات میں بیدار رہنا ہے تو علم کے لیے انسان بیدار رہ سکتا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، علم کے لیے، مذاکرے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے انسان رات میں بیدار رہ سکتا ہے. ورنہ رات میں نہ جاگے، بیدار نہ رہے. سال نو کا جشن منانے کے لیے کتنے نوجوان انتظار کرتے ہیں، رات کے 12 بجیں گے، سال نو آئے گا، جشن منائیں گے. میرے دوستو، غیروں کی اتباع ہے، رات میں جاگنا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، روک دیا. محمد گودلوی رحمہ اللہ جماعت اہل حدیث کے بڑے امام، بڑے عالم، عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرتے، باہر نکلتے اپنے چہرے پر کپڑا ڈھانک لیتے، کپڑے ڈال لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پہچان کر بات چیت ان کے ساتھ شروع نہ کر دے. اور نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، کہیں اس کی مخالفت کا میں شکار نہ ہو جاؤں، کہیں اس کی مخالفت میں شامل نہ ہو جاؤں. نبی علیہ السلام کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے کی اتنے حرص، اتنی تڑپ، کہیں مخالفت نہ ہو جائے سنت، یہ سوچ کر کپڑا ڈال لیتے، عشاء کی نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے کسی سے گفتگو نہ ہونے پائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر لیں. میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے، روک دیا کہ انسان کو رک جانا چاہیے. پتہ نہیں کب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، کب چلا جائے. دنیا مختصر ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ کے بہت سارے کمالات ہیں. انسان پہچان لے کہ یہ شریعت جامع شریعت ہے، اس میں اطمینان بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے. دیگر ادیان ہو سکتا ہے انسان کو دنیا چھوڑنے پہ مجبور کرے کہ روحانیت اختیار کر لو، کامیاب ہونا ہے. نروان حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، روحانیت اختیار کر لو، شادی نہ کرو، جنگل میں چلے جاؤ، ریاضت اختیار کر لو، کسی سے نہ ملو، کسی سے کلام نہ کرو، کھانا پینا ترک کر دو. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی روحانیت اختیار کر لے، دنیا کو چھوڑ دے. بلکہ ہمارا اسلام تو حکم دیتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، آخرت میں بھی اچھائی سے نواز دے. انسان دعا کرتا ہے اور یہ دعا استعمال بھی کرتا ہے. دنیا کی اچھائیاں بھی چاہیے اور آخرت کی اچھائیاں بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ ایسے لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے بڑا حصہ ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. یہ نہیں کہ سابقہ شریعتوں کی طرح انسان روحانیت اختیار کر لے. اللہ کا یہ انعام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسلام عطا کیا، سب سے بہترین امت بنایا. میرے دوستو، اس امت کے بننے کی بہترین، اس کی مسئولیت کو سمجھو، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرو کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی مسئولیت ہے. اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کیا، اسلام جیسی شریعت عطا کیا. انسان قدر کرے، اس نعمت کو پہچانے، اس کی قدر کو جانے. سابقہ شریعتوں میں کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا تو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے بچڑے کی عبادت کی، واپس آئے تو اللہ نے توبہ کے لیے شرط رکھی، تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم میں کے بعض کو قتل کر دے. اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا کب؟ تم میں کا ایک انسان
دوسرے انسان کو اس میں بھائی بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے، مار دے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے توبہ قبول ہونے کے لیے ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ دیا. اللہ نے اس امت کے افراد کو مکلف نہیں کیا، قیامت کی صبح تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. کوئی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا آئے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پاک کر لے. جان سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ کے لیے، قتل کرنے کی حاجت نہیں. کپڑا پاک کرنا چاہتا، سابقہ شریعتوں میں کپڑے کو کاٹنا پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت کے افراد کے ساتھ کہ کپڑا پاک کرنا ہے، پانی سے دھو لے، کپڑا صاف ہو جائے گا. کتنا انعام ہے رب کریم کا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور خیر امت بنایا، بہترین امت بنایا. میرے دوستو، اس اسلام کی عظمت کو ہم پہچانیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس پر عمل کرنا مشکل نہیں، اسلام پر عمل کرنا فطرت کے عین مطابق ہے، عمل کرنا آسان ہے. اس دین کو رب کریم نے آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا. مثالیں بہت ہیں، ساری مثالیں میں دے نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. لہذا میرے محترم مسلمان دوستو، نماز کی ایک مثال لے لو. نماز کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا. رب نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھو. لیٹ پہ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، اشاروں سے نماز پڑھو. پیدل نماز نہیں پڑھ سکتے، سواری پر نماز پڑھو. بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے. غسل نہیں کر سکتا، تیمم کی اللہ نے اجازت دی. صحابہ سفر میں تھے، ایک صحابی زخمی ہو گئے تھے غزوے میں، سر پہ زخم آ گیا تھا اور غسل کی ضرورت تھی. صحابہ سے پوچھا کہ سر میں زخم ہے، کیا کرو؟ غسل کرو یا تیمم کرو؟ کوئی رخصت مل سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی رخصت نہیں، غسل کرنا ضروری ہے. صحابی نے غسل کر لیا، اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مسئلہ بیان کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے، ایک صحابی کو تم نے قتل کر دیا، ایک صحابی کو تم نے مار دیا. نہیں معلوم تھا تو اس کا علاج تھا کہ پوچھ لیتے، معلوم کر لیتے، سوال کر لیتے. ان کے لیے یہ کافی تھا کہ اپنے زخم پر ایک کپڑا ڈال لیتے اور مسح کر لیتے، بقیہ جسم پر پہانی بنا لیتے. یہ ان کے لیے کافی تھا. اللہ نے رخصت دی ہے، اجازت عطا کی ہے، کیوں انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. شریعت اسلامیہ آسان ہے عمل کرنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے محاسن، اس کے کمالات کو جاننے، اس کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنا پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.